جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے امان میں ہوں گے اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی، آسانی اور اپنی امان میں رکھے۔ دائمی خوشیاں دے، دائمی عزت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل گھڑی سے، ہر آفت سے، ہر برائی سے بچائے، آمین، اور ہر نیکی کے قریب لائے، ثم آمین۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر لیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے، میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ جو دکھ اور درد ہوتے ہیں وہ اذیت ہوتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس کے خلاف سوچتی ہوں کہ جو دکھ اور درد ہوتے ہیں وہ اذیت نہیں ہوتے، وہ آپ کی سکھلائی کے لیے، آپ کے لیے ٹریننگ ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں دکھ اور درد اگر یہ اذیت ہوتے تو کبھی بھی کوئی بندہ اپنی غلطی سے تجربہ حاصل نہ کرتا۔ تجربہ جو ہے وہ غلطی کا دوسرا نام ہے، جس کو تجربہ بولا جاتا ہے وہ غلطی کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے جو بندہ کسی بھی معاملے میں زیادہ تجربہ کار ہوگا وہ زندگی میں اتنی ہی اس معاملے میں غلطیاں کر چکا ہوگا۔ ٹاپک بہت مزے کا ہے، اس لیے آپ اس کو پورا ضرور سنیے گا، میری ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو اگر ایک لائن، ایک لفظ یا ایک جملہ ہی آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور آپ جو ہیں اگر اس میں سے کچھ سیکھیں گے یا آپ تھوڑا سا سکون فیل کریں گے تو یوں سمجھ لیں کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں جتنی بھی آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں میں اس کا کوئی سکرپٹ وغیرہ نہیں لکھتی ہوں، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں۔ جو بھی بولتی ہوں اپنے من سے بولتی ہوں، اپنے الفاظ میں بولتی ہوں، اپنے چناؤ میں بولتی ہوں، کسی کی کہی گئی کوئی بات نہیں بولتی ہوں۔ اگر مثال دینی ہو تو کسی کا کوئی محاورہ، کوئی فقرہ اچھا ہو تو میں بولتی ہوں۔ اسی حوالے سے مجھ سے بہت سے بچے، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک ٹاپک کو آگے لے کر جانے کے لیے ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، ہم ٹاپک کو آگے چلا نہیں سکتے، تو آپ اس کو ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی چیز کے لیے جو باریک بینی سے ایک مشاہدہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی کاریگر ہے وہ گاڑی اگر صحیح کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا کاریگر ہوتا ہے تو وہ اس کا جتنا مشاہدہ کمزور ہوتا ہے اتنا ہی وہ ناقص کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس میں غلطیاں کرتا ہے، اس میں وہ تجربہ حاصل کرتا ہے غلطیاں کر کے، تو وہ ایک اچھا کاریگر بن جاتا ہے۔ اس پہ مشاہدہ جو ہے وہ اتنا ہی باریک بینی سے ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی زیرو سے اوپر نہیں جاتا، وہ بہت زیادہ تجربات، بہت زیادہ نقصانات، بہت زیادہ غلطیاں کر کے تجربہ حاصل کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس مشاہدے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک انعام دیتا ہے کہ وہ ایک اچھا تجربہ کار اور ایک اچھا کاریگر اور ایک اچھا بولنے والا بن جاتا ہے۔ تو آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ اگر آپ بولنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ، آپ اس میں کہتے ہیں کہ میں خود بولوں، میں کسی کا سکرپٹ جو ہے وہ میں نہ لکھ کے استعمال کروں، میں خود بولوں، تو اس کے لیے آپ کا باریک بینی سے مشاہدہ لوگوں کا، معاشرے کا، رویوں کا، احساسات کے ٹوٹنے کا، جذبوں کے مرنے کا، آپ کے جو دل آزاری کا، آپ کی اندر کی تکلیف کا جو کوئی آپ کو دیتا ہے، اس کا جو تجربہ ہے، اس کا جو مشاہدہ ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشاہدہ کرنے کے لیے آپ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے بہت سارا رزق دیا ہوا ہے، آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، اے سی والی گاڑی ہوتی ہیں، آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا اے سی والا کمرہ ہوتا ہے، اے سی والے کمرے میں، اے سی والی گاڑی میں، سہولیات میں کبھی بھی آپ تجربہ یا مشاہدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو جبراً، بے شک آپ وہاں پہ نہیں رہنا چاہ رہے، وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہے جہاں پہ مشاہدہ ہے، پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے لفظ عطا ہو، مجھے ٹاپک جو ہے اس کا تسلسل مجھے عطا ہو، میں کچھ بھی بولوں تو بولتا جاؤں، تو اس کے لیے آپ کو مشاہدہ جو ہے وہ باہر نکل کے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو آپ لوکل سفر کریں، لوگوں کی تکلیفیں دیکھیں، دل آزاریاں دیکھیں، لوگوں کی مصیبتیں دیکھیں، مشکلات دیکھیں، آپ کو مشاہدہ ہوگا۔ کوئی معذور ہے تو وہ کس طرح جی رہا ہے،
کوئی غریب ہے تو وہ کس طرح سفر کر رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو وہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری بات، اس سے بھی آپ کو مشاہدہ حاصل ہوگا، آپ اس چیز کو جب ان لوگوں کی تکلیف کو اپنے اندر فیل کریں گے، اپنی نظروں سے دیکھیں گے، آپ کو لفظ عطا ہوگے، آپ حقیقت کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ دوسرے معنی میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ لینے کے لیے، ٹاپک کو آگے چلانے کے لیے، بولنے کے لیے آپ کو دیر تک خاموش رہنا پڑتا ہے، خاموش رہ کے مشاہدہ حاصل کرنا پڑتا ہے، تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ دیر تک خاموش رہ کے آپ کو بولنا آتا ہے۔ جس نے بولنا سیکھنا ہے وہ زندگی کا آدھا حصہ خاموش رہنا سیکھے، لوگوں کی تکلیفوں کو فیل کرے، جو رویے، جو سلسلے، جو احساسات کے مجروح ہونے کا عمل اس کے ساتھ اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اس کو چپ کر کے ضبط کر کے پی لے، آگے سے جواب نہ دے، اپنی کسی بھی جگہ پہ اس کی دل آزاری ہوتی وہ اس کا بیان نہ کرے، اپنے اندر پی لے، جیسے جیسے وہ ایک ایک درد، ایک ایک کسی کا تلخ رویہ، ایک ایک بات جب اپنے اندر پیتا رہے گا تو اس کی اس خاموشی کو جو ہے وہ لفظ عطا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں صرف چند الفاظ ہیں، اس میں اگر، مگر، لیکن یا لوگوں کی جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی کے ہیں، جذبات، احساسات، پیار، محبت، نفرت، اس طرح کے موٹے موٹے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کو ہر بندہ اپنی زبان سے، اپنے لہجے میں ان کو ترتیب دے کر جوڑتا ہے۔ تو ٹاپک کو لے کر چلنے میں آپ کے اندر کا جو مشاہدہ ہے، آپ کے اندر جو آپ نے تکلیف کو دیکھا ہے، آپ نے احساسات کے مجروح ہونے کے عمل کو اپنے اندر فیل کیا ہے، اس کو آپ نے وہ جو چند لفظ اس دنیا میں اتارے گئے ہیں، جو چند حرف اتارے گئے ہیں، اپنے انہی احساسات کو ایک ایک لفظ، ایک ٹوکری کی طرح وہ جو لفظ ہیں آپ اس میں رکھیں، سارے لفظ آپ اس میں رکھیں، اس کے بعد اپنے جو اندر احساسات ہیں، جو آپ کے اندر جو ایک تجربہ ہے، جو آپ کے اندر ایک مشاہدہ ہے، اس میں سے ان لفظوں میں سے ایک ایک لفظ آپ اٹھائیں اور اس ٹوکری میں سے جو ہے وہ اپنے جو اندر کا جو مشاہدہ ہے اس کو دیکھیں کہ میں نے یہ لفظ اب کون سی جگہ پہ پرونا ہے اور اس کو میں نے آگے تسلسل کیسے دینا ہے، تو آپ کی وہ جو ہے ایک پوری کی پوری جو ہے وہ لڑی جو ہے آپ پرو سکتے ہیں۔ لفظ آپ ایک خوبصورت ٹوکری لیں، اپنے خیال میں ہی آپ نے لینی ہے، خوبصورت ٹوکری لیں، جیسے آپ یہ خیال کریں کہ ایک ٹوکری ہے، اس میں پھول ہے، اس میں چنبیلی کا پھول بھی ہے، اس میں گلاب کا پھول بھی ہے، اس میں گینڈے کا پھول بھی ہے، اس میں کانٹے بھی بیچ میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہر چیز ہے۔ کانٹے جو ہیں وہ آپ ان لفظوں کو سمجھ لیں جو آپ کو زیادہ تکلیف دیں، اور جو پھول ہے اس میں سے جو پھول جس حیثیت کا، جس خوشبو کا مالک ہے، اس کو آپ اپنے ان احساسات میں ڈال لیں جو آپ نے زندگی سے جو تلخ تجربے وہ ان کو ایک اچھا فیل کرنے کے لیے آپ نے کچھ اچھے جو احساسات ہیں اپنی زندگی سے پائے ہیں، تو ان پھولوں کو آپ جن جو قیمت کے زیادہ ہیں، گلاب ہو گیا، چنبیلی ہوگی، کوئی بھی خوشبودار پھول ہے، اور جو آپ کی تلخیاں ہیں، جو آپ کی ایک اذیتیں ہیں، ان کو آپ جو آپ کی ٹوکری میں جو کانٹے ہیں اس کو ان میں پروئیں، مطلب یہ سارا سلسلہ ساتھ ساتھ جوڑ کے آپ کو پرونا پڑے گا۔ جو ڈیپ سوچنے والے لوگ ہیں وہ میری لفظوں کو، میرے جملوں کو، میرے جو میں بیان کر رہی ہوں ان کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں، ان کو یہ چیز لگ بھی رہی ہے اور وہ اس چیز کو، اس کا معنی بھی جانتے ہیں، ان لفظوں کی اوقات بھی جانتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ کسی بھی ٹاپک کو چلانے کے لیے معاشرتی مشاہدہ، آپ کی ہستی کا اندر سے بار بار ٹوٹنے کا اور جو بننے کا عمل ہے اس کا مشاہدہ، اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا آدھا حصہ خاموش رہنا پڑے گا، رویوں کو ضبط کرنا پڑے گا، تکلیف دہ جملوں کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر اختیار کرنا پڑے گا، اور اپنے چہرے پہ ایک اچھی اسمائل کے ساتھ ان چیزوں کو سہنا پڑے گا۔ یہ چیزیں آپ کو اس وقت تکلیف دہ ضرور لگیں گی، لیکن جب آپ زندگی کا آدھا حصہ خاموش رہ چکے ہوں گے تو آپ کو ایک وقت میں آ کے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا پایا ہے اور میں نے کیا کھویا ہے۔ آپ کو علم عطا ہو جائے گا، آپ کو ایسا علم عطا ہو جائے گا جس میں آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ کو سکرپٹ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، آپ کو کسی کی کئی بات نہیں بولنی پڑے گی، آپ خود سے بولیں گے۔ آپ چپ بھی کرنا چاہیں گے، ٹاپک رکے گا نہیں۔ آپ اگر ٹاپک کو جتنا لے کر چلنا چاہیں، اس پہ آپ پوری کی پوری کتاب لکھنا چاہیں، آپ لکھ سکتے ہو۔ بس اپنے اندر کے جو اچھے احساسات، برے احساسات،
اپنے اندر کی تکلیفیں، اپنے اندر کی خوشیاں، ان کو ایک خوبصورت ٹوکری میں پھولوں کی طرح آپ ساتھ ساتھ سجاتے رہیں۔ جب آپ زندگی کا آدھا حصہ خاموش رہ کر اپنی اس ٹوکری کو بھر لیں، اس میں سے آپ پھول، کانٹے، اچھے احساسات اپنے جو ہیں ان پھولوں کی طرح جو ہیں وہ آپ ایک لڑی میں پروئیں اور اپنے ٹاپک کو لے کر آگے چلیں۔ ٹاپک بہت لمبا ہو رہا ہے کیونکہ میں اس پہ بولتی رہوں تو مجھے عمر لگ جائے، اس وجہ سے آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے اس کا خیال کرتے ہوئے میں ٹاپک کو ادھر کلوز کرتی ہوں۔ اس ٹاپک پہ میں پھر کسی دن آپ سے بات کروں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، خوش رہا کریں، زندہ دل بن جائیں۔ زندہ دلی جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے کم عمری کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اگر لمبی عمر جینا چاہتے ہیں تو اپنے اندر میں خوشیوں کو جگہ دیں، تکلیفوں کو آنکھیں کھول کے ان کا مقابلہ کریں اور دلیری کے ساتھ جئیں۔ زینب کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ زینب کو صرف آپ کی دعاؤں کی، آپ کی محبتوں کی، آپ کے فیس پہ اسمائل کی اور آپ کو خوش دیکھنے کی صرف چاہت ہے، تمنا ہے۔ تو آپ بھی زینب کے لیے دعا کیا کریں۔ میں تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور ہر حال میں بھلا ہی چاہتی ہوں۔ اپنا پھر سے میں کہہ رہی ہوں بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔